قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 تلاوت کی اور ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ بیان کیا جائے، یہ آیت کے حوالے سے بتاتا ہوں میں، اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں، یعنی نیکی کی آیت، بر کہتے ہیں نیکی کو۔ آیت بر کے حوالے سے یہ آیت مشہور ہے۔ ترجمہ اس کا اس طرح آتا ہے کہ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، ان تولوا، کہ تم پھیرو وجوہکم، اپنے چہرے، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر، نیکی تو دراصل یہ ہے، من آمن باللہ، اللہ پہ ایمان لایا جائے، وبالیوم الآخر، آخر پہ ایمان لایا جائے، والملائکہ، ملائکہ پہ ایمان لایا جائے، والکتاب، کتابوں پہ ایمان لایا جائے، والنبیین، ان نبیوں پہ ایمان لایا جائے۔ اور آگے کی آیت بھی میں نے تلاوت کی، لیکن بات کرنا اس وقت نیکی کے حوالے سے، نیکی کے اصل مفہوم کے حوالے سے، اس لیے اس وقت اسی کے اوپر، اسی ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ کلمے کا آغاز ہوتا ہے ہمارے پاس لا الہ الا اللہ سے۔ لا کے اندر بھی نفی کا جملہ پہلے آتا ہے، نہیں ہے کوئی، اور ادھر بھی بات ہو رہی ہے لیس البر، نہیں ہے نیکی، یا یہی نیکی نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھی۔ ادھر جو انکار ہو رہا ہے تو وہ پورا معاشرہ آپ کے سامنے رہے، سیرت کے حوالے سے یا قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے، تو آپ کے سامنے یہ باتیں رہیں گی کہ انہوں نے بھی اپنے درمیان نیکی کے بہت سارے تصورات اپنے دماغ سے سوچ رکھے تھے، اپنے معاشرے سے سوچ رکھے تھے، اپنی تہذیب سے سوچ رکھے تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کو ایک نیکی کا کام وہ سمجھتے تھے، نبی علیہ السلام کے وحی آنے سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، یہ مکہ کی، بیت اللہ کی خدمت کرنا، بیت اللہ کے متولی جو ہیں وہ سارے کے سارے مشرکین مکہ تھے اس وقت تک، کہ جب تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ فتح نہ کر لیا۔ اس سارے حج بھی ہوتا تھا، حج کے موقع کے اوپر خدمتیں کر رہے ہیں، ان کی حاجی آ رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کی خدمتیں کر رہے ہیں، بے شمار جو اس کے اندر کر سکتے تھے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے کہ بھئی بیت اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں ہم، بیت اللہ میں جو آ رہے ہیں حج کے اوپر ان کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن خود ایک طرز عمل جو ان کا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھا، وہ یہ کہ خود بھی جب حج کرتے، جب حج کرنے جاتے ہیں، احرام پہنتے اور جب جاتے بیت اللہ کا طواف کرنے، تو جاتے تو سیدھے جو دروازہ ہے گھر کا ادھر سے، آتے وقت یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم سیدھے راستے سے آئیں، بلکہ دیوار کے پیچھے حصے سے آتے تھے، کود کے آ رہے پیچھے سے۔ اس کو سمجھنے بڑا نیکی کا کام۔ ایک اور نیکی کا کام اس کو بھی سمجھتے تھے کہ کعبے کا جو طواف کیا جاتا ہے اس کو سمجھتے تھے کہ یار اس کپڑے میں، احرام کے کپڑے میں اگر ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ کپڑا ہے اور کپڑے پہ ہم نے جو پیسہ لگایا، خرچ کر کے لیا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یار یہ کپڑے میں جو پیسہ لگایا ہو سکتا ہے اس کے اندر ہم نے کبھی زندگی کے اندر کوئی حرام کام بھی کیا ہو غلطی سے، تو اب وہ پیسہ بھی اس کے اندر نہ لگ گیا ہو۔ تو اتنا یہ بھی سوچ کہاں کہ لے کے آ رہے بات نا۔ پھر کیا کرتے تھے بھائی؟ پھر کیا یہ کرتے کہ برہنہ طواف کرتے ہیں، برہنہ طواف کرتے ہیں، مرد اور خواتین دونوں، سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ بات مل جائے گی، برہنہ طواف کر رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں کہ یار کوئی کام ایسا کیا ہم نے جو بچپنے سے ابھی تک، اور اس کے اندر کمائی کا کوئی پیسہ ہمارا ان پیسوں میں لگ گیا ہو، تو برہنہ طواف کر رہے ہیں، مرد و عورت دونوں، اپنے تیز سمجھ رہے ہیں نیکی ہے، نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں۔ اور اس طرح کے بے شمار کام جو ہے انہوں نے کر رکھے تھے، جو قرآن مجید بھی تنقید کرتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام جب آئے، مکہ فتح کیا، یہ ساری ایسی رسومات کو ختم کر دیا گیا جو بالکل بے معنی، بے مقصد تھی۔ نیکی تو دراصل وہ کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت کیا جائے، وہی نیکی بنے گی نا۔ اچھا، پھر مزید، مزید جو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر
نیکی کے حوالے سے کہ ہمارے وہاں جو تصور ہوتا ہے نیکی کا کہ ہر اچھا کام ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، یعنی ہر اپنے ذہن سے کوئی کام سوچ لیا اچھا ہے بھائی، اور بعض کام ہوتے بھی ہیں ایسا کہ اس کے اوپر تعریف کی جائے، یعنی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایک اچھی بات ہے، کھانا کھلائیں مسکین کے معاملات کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو ہر معاشرے کے اندر بہترین اخلاقی قدریں ہوتی ہیں۔ لیکن اصل کام آگے دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان جو 22 کروڑ سے زائد افراد کا ملک ہے، اور آسٹریلیا اور دیگر غیر مسلم ممالک جس کے اندر مسلمانوں کا تصور بہت کم ہے، تعداد میں کم ہے، خیرات کرتے ہیں، خیرات یعنی ہم تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، وہ ویسے خیرات کرتے ہیں کہ ابھی لوگوں کی مدد کی جائے، لوگوں کی خدمت کی جائے، وہ ہم سے زیادہ خیرات کرتے ہیں اپنے کہیں سمجھ کے نیکی کہ بھئی ہمیں بھی جو ہے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اس نظریے سے نا، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی نیکی یقینی طور کے اوپر فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اجر آخرت کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اور مسلمان جو کام کرتے ہیں وہ ایمان لانے کے بعد اجر آخرت کی امید پہ اپنا مال اپنی جان لگاتے ہیں، یہ بات ہے نا۔ تو بہرحال اس طرح کے بے شمار کام ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی غلط کام ہم لوگ اختیار کر لیتے ہیں جو کہ نیکی نہیں ہوتے، کیونکہ نیکی کا تصور تو جب بنے گا جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی سند حاصل ہو۔ مثلاً آپ کہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بے شمار ایونٹ آتے ہیں ہمارے پاس، اب یہ جشن آزادی گزرا ہے، جشن آزادی گزرا، آپ یہ دیکھیں کہ 14 اگست 1947 اور اس سے پہلے یا اس کے بعد لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں بلا شبہ اس بات کے اوپر، وہ تصاویر موجود، بعض اکا دکا کو بزرگ بھی موجود جنہوں نے قربانیاں دیں یا ان کے گھر والے اس کے اندر متاثر ہوئے۔ تو اب جس گھر کے اندر میت ہو کیا وہ گھر خوشی منا سکتا ہے؟ یقینی طور پہ نہیں منائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا 14 اگست کے دن کس طرح ہلڑ بازی، ان لوگ جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیز کر رہے ہیں خوشی سمجھ کے، یعنی وہ نیکی سمجھ رہے ہیں اس کام کو، پیسہ خرچ کر رہے ہیں لوگ کہ یار یہ کام کیا جائے اور دیگر کام۔ تو بات یہ ہے کہ نیکی کے تصور کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ جو اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو واقعی اس کے اجر، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، تو سند لینا چاہیے کہ ہمیں ہماری خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے، ہماری غم منانے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو ہدایت، ہمارے لیے جو نمونہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نمونہ دیکھنا ہے، سیمپل دیکھنا ہے، آپ ان سے کاپی کریں، یا صحابہ کرام کی بات آ جائے گی، ان سے نمونہ دیکھیں گے تو ادھر جو ہمیں خوشی منانے کا تصور یا غم منانے کا تصور وہ بالکل آپ کو صاف صاف دکھ جاتا ہے۔ تو اس میں کیا خوشی کا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ جب خوشی کا موقع ہوا، فتح مکہ کتنی بڑی فتح اسلام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل، اس وقت یہ دیکھتے ہیں آپ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، اونٹ کے اوپر، اونٹ کی سواری پہ ہیں، اور آپ کی گردن جھکے جا رہی ہے، اس کے کجاوے سے لگ رہی ہے، اونٹ کے جو آگے ہوتے ہیں تو اس سے لگ رہی ہے، جھکے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا طرز عمل ملتا ہے جب خوشی کا کوئی موقع یا جب پریشانی کا کوئی موقع، نفل پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کیا عظیم آپ نے جو ہے اس کا بدلہ دیا، یا غم آیا تب بھی اللہ سے مدد۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری ہیں کہ نیکی دیکھیں، ہم نیکی کا تصور ہمارے پاس کس طرح بنتا ہے۔ اچھا، ہمارے وہاں مزید لے کے چلیں نیکی کے تصور میں، جو ہمارے پاس بحث، یا ہمارے پاس بحث نہیں بلکہ بحثوں کے جو دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کن باتوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس بات پہ تو نہیں ہو رہے تھے کہ نماز ہمیں پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، مسلمانوں میں مسلمہ معاملہ ہے، کوئی شک ہے، انکار تو نہیں کرے گا، لیکن جو بحث ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ نماز پڑھو کس طریقے سے۔ یعنی اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے نماز تو یقینی طور پہ وہ قابل فخر چیز ہے اور اچھی چیز ہے، لیکن اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے اس بارے میں، لیکن اس کو بحث کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے کہ آدمی اسی کے اندر بحث و جدال کے اندر لگ جائے۔ یا لباس کے والے سے بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات موجود ہیں کہ پاؤں یعنی پائچہ آپ کا ٹخنوں سے اوپر رہے، لیکن اس کو بحث کا بنانے میدان کہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پائچے چیک کرتے ہیں کہ ہاں بھائی کس کا پائچہ نیچے تو ہم فتویٰ لگائیں، یہ بات نہیں ہوگی نا۔ اگر کوئی شخص ٹوپی نہیں پہنا ہوا، کسی شخص کی اگر داڑھی چھوٹی ہے تو یہ سب چیزیں سنت کے معاملے میں اس سے قریب تر ہونا چاہیے، لیکن اس کو بحث کا، اس کو جنگ و جدال کا، اس کو فتوے کے میدان کا ذریعہ بنانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے اصل کام آپ کا ضائع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
تو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا، یا نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کی داڑھیاں چھوٹی تھیں، داڑھیاں رکھوا دیے جائیں، لوگوں کے جو ہے لباس جو ہے وہ ایسے پہنتے تھے بھائی ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، یہ اللہ کے رسولوں کا مقصد ہو، یا اور کچھ لگا لیں ہم کہ ہاں بھائی رفع دین کرتے تھے، اور مزید کچھ کر لیں کہ ہاں بھائی اور بھی کچھ اس کے اندر لگا لیں، لیکن مشن یہ نہیں بنے گا۔ اسلام یقیناً اپنی ایک تہذیب رکھتا ہے، یقیناً اسلام کا ایک ظاہر بھی ہے، لیکن مقصد یہ نہیں بنے گا کہ بھئی لوگ جو ہیں داڑیاں نہیں رکھتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا کہ بھئی داڑیاں ان کی بڑی کروا دیں، ان کے لباس جو ہے اس کا کوئی خاص ایک گھڑیا بنا کے دے دیا جائے، اس سانچے میں ڈھلو تو تمہارا لباس ہوگا اسلام کے مطابق، اللہ قبول فرمائے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ طور طریقے، کچھ آداب تو بتائے ہیں، لیکن ان چیزوں کے اوپر ہی ساری بحث کرنا، لوگوں کی داڑھیوں کو چیک کرنا، ناپ کے دیکھنا، لوگوں کے لباس کو دیکھنا، لوگوں کے ٹوپیوں کو دیکھنا اور ان معاملات کو دیکھنا جس کی اسلام کے اندر ایک حد تک اہمیت ہے، لیکن یہ بحث کا معاملہ بن جائے کہ لوگ اسی کے اوپر فتاوے دینے میں لگ جائیں، انہی چیزوں میں لگ جائیں۔ تو آئیے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کو، یعنی نبیوں کو، ایک نبی نہیں 5-6 جد الانبیاء کے اللہ تعالیٰ نے نام لیے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، اسی بات کی وصیت ہم نے نبی علیہ السلام آپ کو کر رہے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر مشرکین ما تدعوہم الیہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 جا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم نے اس بات کی وصیت آپ کو بھی کی ہے، اور اسی بات کی وصیت نوح کو بھی کی تھی، ابراہیم کو بھی کی تھی، ابراہیم کو بھی کی تھی، عیسیٰ کو بھی کی تھی، موسیٰ کو بھی کی تھی، اس تاکید کے ساتھ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرنا ہے آپ نے، ولا تتفرقوا فیہ، اس معاملے میں آپ نے اختلاف نہیں کرنا ہے۔ یعنی دین ایک جز کا نام نہیں، کل کا نام ہے دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کے لیے اللہ کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر بھیجتے ہیں۔ دین قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی شریعت کو غالب کرنا نبیوں کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت کے اندر، اور بتایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ وہ کام ہے جو مشرکین کو سب سے زیادہ ناگوار لگتا ہے۔ آپ دین کو قائم کرنے کی بات کریں، اسلام کو بحیثیت نظام غالب کرنے کی بات کریں تو پھر مسئلہ ہوگا نا مشرکین کو۔ آپ اس جگہ سے اٹھ کے، اس قانون سے اٹھ کے پورے پاکستان یا پوری دنیا میں چلے جائیں اور لوگوں کو یہ بات بولتے رہیں کہ بھئی اسلام جو ہے وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ سچ بولیں، آپ بولیں گے آئیے ہمارے پاس، آپ دعوت دیجیے اس بات کی۔ اسلام یہ بات کہتا ہے کہ 5 ٹائم مسجد میں جائیے، اللہ کے حضور جو اس طرح نماز ادا کیجیے۔ لوگ بولیں گے یار اچھی چیزیں، عبادات جو ہے اس کے اندر ہمیں جانا چاہیے، آئیے اس بات کی دعوت دیجیے۔ اور اخلاقی چیزیں لے لیں کہ ہاں بھائی شراب نہیں پینا چاہیے، ہاں بھائی جھوٹ سے بچنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ بولیں گے آئیے ویلکم، کون منع کرے گا؟ کوئی منع کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہیں ان کو کیوں منع کیا گیا، ان کو کیوں ستایا گیا؟ کیا اس بات پہ کہ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی نماز پڑھنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، وعدے پورا کرنا چاہیے، تو یہ تو کوئی جھگڑے کی بات آج بھی نہیں ہے۔ اس وقت کیوں؟ اس وقت کیا مسئلہ ہو گیا کہ آپ علیہ السلام جس معاشرے کے اندر صادق الامین کہلاتے ہیں، آپ کا ٹائٹل تھا کہ صادق آ گئے، سچے، امین آ گئے، امانت دار آ گئے، یہ سب ٹائٹل تھا، لیکن کب؟ میرے بھائی کب تک تھا؟ یہ اس وقت تک تھا جب آپ علیہ السلام اخلاقی قدریں، جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے حقوق کا خیال، امانت داری، اخلاقی معاملات، ان سب میں آپ پورے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور کام بتایا، پہلی وحی تو سورہ الگ کی 5 آیات ہیں، اور احکام کے لحاظ سے جو پہلی وحی آتی ہے سورہ المدثر، یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، ڈرائیے لوگوں کو، ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بلند کیجیے۔ اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر 5 ٹائم اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں تو ہم بولیں بھائی پوری آبادی کے اندر اللہ کی توحید قائم ہو گئی۔ کہاں قائم ہے اللہ کی توحید؟
یہ پوری آبادی کے اندر سے بھی دیکھیں گے تو کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی توفیق سے بولتے ہیں کہ ہاں بھی نماز بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی فرض ہے، ورنہ اللہ کی شریعت کہاں بالادست ہے۔ ہم مسجد سے باہر ہی نکل کے دیکھیں گے تو اللہ کی کتنی حدودوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے، اور عملاً اس پورے قرۂ ارض کے اندر کہنے پاکستان کے اندر دیکھیں گے شریعت کہاں ہے ہمارے پاس؟ کیا پاکستان کے اندر اللہ کا دین نافذ ہے، شریعت کا نظام نافذ ہے؟ تو یقینی طور پہ ہم بولتے ہیں کہ بالکل نافذ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یا آپ علیہ السلام نے یا تمام نبیوں نے یہی کام کیا، اس نظام باطل کو چیلنج کیا اور اس کام کو کیا جو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے تجویز کرتا تھا۔ آپ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ میں جا کے دیکھیں، سورہ صف میں جا کے دیکھیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 آپ پڑھیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پہ ایک ہی جیسے الفاظ کچھ تھوڑے سے چینجنگ کے ساتھ ارشاد فرمائیں۔ هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، ارسلہ، جس نے بھیجا ہے، رسولہ، اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، یا آپ علیہ السلام کو کہہ لیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت و دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کریں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ رسول کا مشن، یہ اصل نہیں کہ میرے بھائی ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے بحثوں کے متعدد دروازے ہیں، لیکن بحث تو اس پہ کرنا چاہیے نا کہ ہمارے ملک کے اندر اسلام نافذ نہیں ہے، شریعت نافذ نہیں ہے، اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، رسول کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور ہمارے سر اپنی گردنوں میں موجود ہیں۔ ہم رسول سے محبت کا دعویٰ کریں، ہم نمازوں کے اندر ایک ایک انچ کی جو ہے لوگوں کی چیکنگ کریں، اور پورا جو نظام باطل کے اوپر چل رہا ہے اس سے ہماری جو ہے نہ نیندیں خراب ہوں، نہ ہماری آنکھیں بھینگے، کچھ بھی فرق نہ پڑے، ہمارا ایمان ثابت ہے، ہمارا ایمان ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مثال دی نا یہود کے بارے میں، اب سنیں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو، اونٹ نکل جاتے ہو۔ باریکیوں میں تو اتنے پڑے کہ فتاوے دے دے کے لوگ مسجد سے ہی دور، اور بڑے بڑے معاملات کے اندر دیکھیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یار اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے، کہ پاکستان کے اندر شریعت نافذ نہیں ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، کس بارے میں پوچھتے ہیں؟ ہمارے مسائل دیکھیں نا، اب امام صاحب ہوتے تو بتاتے، لوگ پوچھتے ہیں ہاں بھائی خون کا چھینٹا بڑھ گیا، اس کی مقدار جو ہے اتنی ہے، کیا وضو ہو گیا، کیا کپڑے پاک ہیں؟ روزوں میں جائیں تو مسائل کیا چل رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ وضو کے اندر پانی اوپر چلا گیا، کان میں انجیکشن لگا لیا، بیماری میں کچھ سرنج لگا دی، یہ فتاوے چل رہے ہیں۔ او بھائی یہ تو پوچھو کہ اللہ کا دین نافذ نہیں ہے، کس کو ہم چنیں؟ کس کو لے کر آئیں کہ اللہ کی شریعت کو بالادست کرے؟ اللہ کے رسول کا مشن کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول کا مشن یہی تھا کہ ہم صرف مسجدوں میں کھڑے ہو کے چند باتیں کر لیں اور پورا نظام جو باطل کے اوپر چلتے رہے، ہمارے کان پہ جو بھی نہیں رہے گی، ہمارا ایمان بھی سلامت، ہمارا دین بھی سلامت، اور جنت میں لگ رہا ہے اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے استقبال کرنے کے لیے، آؤ آؤ آپ تو بڑے مجاہدین تھے بھائی، آپ نے تو بڑا کام کیا دین کا، تو ہم بھی مچھر جانے اونٹ نکل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سیرت کے اندر آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو طلاق دی۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں سے آپ علیہ السلام کی دونوں شہزادیوں کا نکاح ہوا تھا۔ تو آپ پوچھیں نا ان سے کیوں طلاق دی بھائی، طلاق کیوں دی، کیا وجہ بنی؟ کیا وجہ بنی؟ کیا یہ وجہ بنی کہ ہاں بھائی یہ لوگ نمازیں پڑھنے لگ گئے ہیں، ان لوگوں کے پاس مسجد بھر جاتی ہے اور یہ لوگ جو ہے لباس اس طرح پہنتے ہیں؟ نہیں نہیں میرے بھائی یہ بات نہیں تھی، بلکہ وہ نظام باطل کو چیلنج کیا تھا۔ اس پہ اس نے کہا تھا ابو لہب نے کہ آپ اگر باز نہ آئے تو پھر آپ سوچ لیں انجام کیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام گھر کے اندر موجود ہیں، انفرادی طور پہ عبادت کر رہے ہیں، اجازت نہیں ہے مکے میں بیت اللہ میں جا کے نماز ہی پڑھ سکیں، گھر کے اندر روزڑی پھینک رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا گلا جو ہے اس کے اندر رسی ڈال کے آپ کو جو ہے گرایا گیا مکے کے اندر ہی میرے بھائی۔ آپ علیہ السلام ایک موقع کے اوپر کعبے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اوجڑی لا کے، اونٹ کی اوجڑی لا کے این حالت سجدہ میں آپ کی گردن پہ رکھ دیا، آپ اٹھ نہیں سکے، آپ اٹھ نہیں سکے۔ تو کیا ہو گیا یہ اچانک معاشرے میں کیا ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو جو کل تک صادق کہہ رہے ہیں، امین کہہ رہے ہیں اور آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، یہ اچانک معاشرے میں کیا تبدیلی آ گئی میرے بھائی؟ تبدیلی یہی آئی کہ میرے بھائی جو آج ہمارے درمیان نہیں آ رہی، ہمارے پاس بھی تو یہی ہے نا، ہم کمپرومائز کرنے والے لوگ ہیں،
کسی کو ناراض نہیں کریں گے، نہ ابا کو ناراض کریں گے، نہ اماں کو ناراض کریں گے، نہ بیٹوں کو ناراض کریں گے، نہ معاشرے کو ناراض کریں گے، نہ کمپنی کے باس کو ناراض کریں گے، نہ خاندان والوں کو، ہر کوئی خوش ہو جائے۔ اللہ اور اس کا رسول ہوں گے کوئی چیز، جیسے بولا تھا نا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے، جب بولا جا کے لڑو ان سے، تو بولا تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ تو ہم اپنے اوپر رکھ کے تو دیکھیں بھائی ان باتوں کو کہ نیکی کے ہم نے مذاہب کیا کیا سمجھ رکھے ہیں، نیکی کن چیزوں کو سمجھ رکھا ہے۔ نیکی تو اس چیز کا کام ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے، اللہ کے حکم پہ چلے، تو اللہ کا حکم، رسول کی سیرت تو پوری ہمارے سامنے، ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے ہونے سے ہمارے اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارے ہونے سے، ہمارے 22 کروڑ عوام ہونے سے ہمارے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، کس بات کا فائدہ میرے بھائی؟ ہمارے جو ابھی 3 4 5 مہینے بعد جو انتخابات یا سال بعد انتخابات ہوں گے، آپ کو کوئی دکھتا ہے اس علاقے کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر؟ اللہ ماشاء اللہ دیے جائیں گے، ہاں بھائی کسی جگہ کوئی مفتی صاحب کھڑے ہوئے، پر مفتی صاحب عالم صاحب کھڑے ہوئے، ہاں بھائی ہم ان کو جو ہے ووٹ ڈالیں اس بنیاد پہ کہ شریعت غالب کریں۔ آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ کیا یہ دین کا کام نہیں ہے میرے بھائی کہ اللہ کی شریعت کو غالب کرنے کی کوشش کرنا دین کا کام نہیں ہے؟ ہاں یہ دین کا کام نہیں ہے۔ کن لوگوں کے نزدیک؟ ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے دین کا محدود تصور پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ، وہ الزام بالواسطہ یہ لگا رہے ہیں کہ دین اسلام مکمل دین نہیں ہے۔ یہی بات ہو گئی نا، جب سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر نقص ہے، آپ اس طرح الزام لگا رہے ہیں۔ حالانکہ بات صحیح نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کام کیا وہ دین ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگر دین کی تبلیغ کی، دین کی اقامت کا کام کیا تو دین ہے، ایسی بات ہے۔ تو مدینے کے ریاست کے بھائی سربراہ کون تھے بتائیں تو صحیح؟ وہ کوئی دوسرے مفتی صاحب تھے جن کا نام رکھو ہم نے کوئی بھی، مفتی عبداللہ صاحب ہوں، مفتی فلانے ہوں، مفتی فلانے ہوں، آپ دکھائیں کوئی کہ مدینے کی جو پہلی ریاست بنی ان کے سربراہ جو تھے وہ کوئی فلانے مفتی تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تو مسجد میں بیٹھے تھے، لوگ کچھ فضائل بتاتے تھے، کچھ معاملات بتاتے تھے، اور جائیے آپ کا دین مکمل، تب تو ہو جاتی بات۔ لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ سب کو پتہ ہے، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ مدینے کی اسلامی ریاست کے سربراہ آپ علیہ السلام تھے۔ خلفائے راشدین کی مثالیں دیتے ہیں نا، خلفائے راشدین کی مثالیں دیتے ہیں۔ عمر نے جو قانون بنائے وہ آج برطانیہ، کینیڈا، پتہ نہیں کن کن جگہ پہ نافذ العمل کہتے ہیں قانون۔ تو قانون کس بنیاد پہ آتے ہیں؟ قانون کیا مسجدوں میں بیٹھنے سے آتے ہیں؟ قانون کیا مدارس میں بیٹھنے سے آتے ہیں؟ یہ سب چیز تو تربیت کی جگہ میرے بھائی۔ وہ کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شتویری، لیا جائے گا تجھ سے کام اس دنیا کی امامت کا۔ ارے بھائی دنیا حوالے کی بھی ہم نے ان لوگوں کے، چوروں کے، لٹیروں کے، بدماشوں کے، جو دنیا کے دین کے اعتبار سے جو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے ان کو امام بنائے، جو قرآن نہیں پڑھ سکے، جو حدیث نہیں پڑھ سکے، جو رسول کا نام نہیں لے سکیں، ان کو ہم امام بنائیں اپنا دنیا کا، اور پھر بولیں کہ پاکستان کے مسائل تو حل ہی نہیں ہوتے۔ او بھائی پاکستان کے مسائل ہیں کہ دنیا کے مسائل، یہ اسی طریقے پہ صحیح ہوں گے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو اس طرح سمجھیں گے تو اور کوشش کریں گے کہ اللہ کا نظام غالب ہو، شریعت بالادست ہو۔ آج افغانستان میں جو شریعہ نافذ ہے اس کے بارے میں پرسوں ترسوں کی رپورٹ دیکھ لیں اقوام متحدہ کی، ہاں جو کرپشن، جو بدماشی، جو پیسے دیتے تھے سب ضائع ہو جاتے تھے۔ آج وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں بھائی جو انہوں نے اصول شریعہ نافذ کی ہے نا 2 سال ہی ہوئے ہیں، آج وہ رپورٹ بولتے ہیں کہ ہاں بھائی بہت زیادہ کم ہو گئی، تقریباً ہی ختم ہو گئی ہے، کہ ہاں بھائی کوئی رشوت نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا لوگ بدل گئے؟ کیا لوگ بدل گئے؟ لوگ تو وہی ہیں، نظام غالب ہے بھائی، وہ جو قرآن اور وہ جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی میرے بھائی کہ اللہ کے رسول کے کام کو سمجھا جائے، نیکی کے تصور کو سمجھا جائے کہ نیکی ہماری بنی کس طرح۔ تو نیکی آپ سمجھ لیجئے بنے گی اسی وقت کہ جب اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول کے مشن پہ لگیں گے۔ آج ہمارے پاس صرف رسم ہی رسم رہ گئی۔ علامہ اقبال نے ایک اور 2 اشعار پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج ظاہر تو سب کچھ ہے، آج جو ہے مسجدیں ہماری بھر جاتی ہیں، الحمدللہ جمعے کے اندر بھر جاتی ہیں۔ آپ روزے کا رمضان کا مہینہ آئے گا اور مسجدیں بھر جائیں گی، جگہ ہی نہیں ملے گی۔ لیکن کیا جو واقعی معاملات دنیا اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی؟
کوئی نہیں ملے گی تبدیلی الا ماشاء اللہ۔ تو ظاہر کے ساتھ ساتھ میرے بھائی باطن، اور باطن وہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان لگا دی، اس کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔ ایسے لوگوں کو چنیے، لائیے، ان کے ہاتھ پاؤں جوڑیے کہ بھائی آپ آگے آئیے محترم، آپ ہمارے لیڈر ہو، آپ رہنما بنیں، اور اللہ کی شریعت کو بالادست کرنے کے لیے ہم آپ کو جو ہے آگے کر رہے ہیں۔ ہم بھی اس کام میں آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے، لیکن غائب ہیں سارے جو ہمارے، یعنی معذرت کے ساتھ جو ہمارے بڑے اکابر ہیں وہ سب غائب ہیں۔ انہوں نے بولا بھائی ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، ہمارا تو کام مساجد و مدارس ہی ہے۔ تو بھائی وہ کام کون کرے گا پھر؟ پوری زندگی میں آپ اپنا جائزہ لیں نا، تو آپ کو مسجد کی اس محترم امام صدیق صاحب یا بڑے بڑے مدارس ہوں، آپ کو زندگی میں 7 8 10 بار جانا پڑے گا ان کے پاس، مسئلے کے بارے میں پوچھنے کے بارے میں، علم کی گہرائی کے بارے میں۔ لیکن جو بڑے بڑے مسئلے ہیں، روز آپ کو بجلی کا بل صحیح کرانے جانا ہے، بچہ بڑا ہوا، آپ کو جو ہے شناختی کارڈ بنوانا ہے، آپ کو واٹر بورڈ کا مسئلہ، آپ کو گیس کا مسئلہ، آپ کو پانی کا مسئلہ، 10 جو ہزاروں آدمی کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ معاملہ کون ٹھیک کرے گا؟ یہ سارے معاملے میرے بھائی دین کے تحت لانا ہوگا، ایسے لوگوں کو آگے لانا ہوگا جو اللہ کے دین کو غالب بحیثیت غالب، بحیثیت صرف باتیں نہیں، بحیثیت نظام کے غالب کرنے کی جدوجہد کریں، اور یہ بات بولیں کہ ہاں بھائی اگر ہم آئیں، اللہ نے ہمیں جتنی توفیق دی تو ہم اللہ کے اس نظام کو جو قرآن دیتا ہے وہ پیش کریں گے آپ کے سامنے، اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ بات پوچھی کسی نے، یہ پاکستان اگر وجود میں آ گیا، نظام کون سا لائیں گے آپ؟ کون سا نظام لے کر آئیں گے؟ کون سا طریقہ لائیں گے؟ کون سا قانون بنائیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا، یہ سب بھول گئے ہم نا، ہم تو ناچ گانے میں لگ گئے۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں لانے کی کیا ضرورت، ہمارا تو سنہری اصولوں والی کتاب 1400 سال پہلے آ چکی ہے۔ اس لیے بنایا تھا پاکستان میرے بھائی، اس لیے بنایا تھا میرے بھائی پاکستان۔ اور پاکستان تو بہرحال ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال ہماری ذمہ داری لگا رکھی ہے نا کہ ہم اس دین کو جو ہے غالب کریں گے۔ خلیفۃ اللہ بنایا میرے بھائی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پہ تمہیں نائب بنایا ہے۔ کیا کام کرو گے؟ کیا یہی اپنے گھر والوں کا صرف پیٹ بھرتے رہو گے، گھر والوں کی ذمہ داریاں اٹھاؤ گے، کچھ کاروبار کر لو گے، بس آ جاؤ گے اللہ کے پاس، ٹھیک ہے بھائی پکا ہے تمہارا دین، اور جاؤ جنت تمہاری ہے؟ جنت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے تو میرے بھائی حضرت حمزہ بھی شہید نہیں ہوتے میدان کے اندر، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو بھی طلاق نہیں دلوانا پڑتی، اللہ کے رسول کا گلا گھوٹا نہیں جاتا میرے بھائی، یہ پاؤں مبارک لغلان نہیں ہوتے کہ جب دین کو غالب ہی نہیں کرنا آپ نے صرف چند مذہبی رسومات کو ادا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا گیا؟ نبیوں کو کیوں قتل کیا گیا میرے بھائی؟ وہ تو اسی بنیاد پہ نا، آپ دیکھیں شعیب علیہ السلام، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں، شعیب علیہ السلام آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے سیدھے چلے جاتے ہیں۔ ان کی یعنی جو ماحول ایک بنایا ہوا ہے وہ سمجھ لیں جوڑیا بازار کا ایک منظر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب ان کو حکم دیا کہ اب جا کے آپ بولیں ان لوگوں کو، اپنے تاجر کو ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم انہوں نے بندوں کو پہنچانا ہے، بندوں کو انہوں نے بتایا، جمع کیا ان سب لوگوں کو بتایا کہ بھائی اللہ کا یہ حکم میرے پاس آیا ہے، اس پہ عمل کرو۔ مزے کی بات کہتے ہیں وہ تو سارے تاجر جمع بولتے ہیں اے شعیب کیا تیری نماز یہ سکھاتی ہے ہمیں کاروبار کس طرح کریں؟ تو میرے بھائی دین ہر معاملے میں ویس کرتا ہے، دین ہمارا مکمل، اسلام ایک مکمل ضابطہ یاد ہے، اس کو سمجھیں، نیکی اصل نیکی کو سمجھیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے بہترین پہلوؤں پہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔